السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب؟ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہفتہ مضمون اردو سمر پیک والیوم 2 کا آج ہم سبق نمبر 14 تندرستی، اس کی ہم صحیح تلفظ کے ساتھ آج ہم پڑھائی کریں گے۔ ہم اس میں جو نئے الفاظ آئیں گے میں ان کا آپ کو معنی، ان کا مفہوم اور اس کے علاوہ میں آپ کو تشریح کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور بچوں یہ آپ کو اس کا جو نام پڑھ کر آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس پوری نظم میں ہم کیا پڑھیں گے، کہ تندرستی کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے، صحت کی اہمیت جانیں گے کہ جو صحت ہے کہ اس کے بغیر جو ہماری زندگی ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اب ہم سارے بچے جو ہیں وہ پیج نمبر 74 کھولیں گے اور ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں شاعر کا تعارف۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ ولی محمد تھا۔ نذیر بطور تخلص استعمال کرتے تھے۔ تخلص اسے کہتے ہیں کہ جس طرح شعر کے اندر اپنے لیے ایک نام جو استعمال کرتا ہے اسے کہتے ہیں تخلص، ایک نام جو استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اکبر آباد یعنی آگرہ کے رہنے والے تھے، اس لیے نذیر اکبر آبادی کہلائے اپنے شہر کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، نذیر کو اردو کا پہلا عوامی یا جمہوری شاعر بھی کہا جاتا ہے، یعنی عوامی کسے مطلب یہ عوام کے اوپر لکھنے والا یا عوامی جو اس طریقے سے باتیں کرنے پہ جو شعر و شاعری کرنے والا۔ آپ نے عوام کے لیے عوامی انداز میں بہت خوبصورت نظمیں لکھی، ان میں روٹی، ہولی، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، کل نفس ذائقۃ الموت اور برسات کی بہاریں مشہور نظمیں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، نذیر نے 1830 میں اس فانی جو دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ صحیح، یہ ان کا تعارف ہو گیا کہ ان کا نام جو تھا وہ کس طریقے سے پڑا تھا، کہاں کے رہنے والے تھے اور کب جو تھے اس دنیا سے رخصت کر کے۔ ٹھیک ہے، اب پہلا ہم جو ہے وہ مصرع پڑھتے ہیں، پہلا جو بند پڑھتے ہیں کہ دیکھیں، ہے مرد اب وہی کہ جنہوں کا ہے فن درست، حرمت انہوں کے واسطے جن کا چلن درست، رہتا نہیں کسی کا سدا مال دھن درست، دولت رہی کسی کی نہ باغ چمن درست۔ کہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ مرد اب وہی ہے جس کا فن مطلب کام کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے، عزت اسی کی ہے، حرمت عزت اسی کی ہے، مقام اسی کا ہے جس کا چال چلن یا جس کا کام طور طریقے ٹھیک ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دولت ہے وہ سدا انسان کے پاس نہیں رہتی، کیونکہ جو دولت ہے وہ کبھی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ سخن بات کو کہتے ہیں کہ سب باتوں میں سے صحیح بات یہی بات ہے کہ تندرستی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو تندرست رکھے۔ ٹھیک، عاجز ہو یا حقیر ہو پر تندرست ہو، بے زر ہو یا امیر ہو پر تندرست ہو، کہ کیسا بھی انسان ہو، چھوٹے سے چھوٹا، کم سے کم، جسے ہم بھکاری سمجھ لیں، فقیر سمجھ لیں، کچھ بھی جس کی ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن کہ اگر وہ تندرست ہے تو وہ بہت زیادہ یعنی کہ بہترین انسان ہے، خوش قسمت انسان ہے۔ بے زر ہو یا امیر ہو، غریب ہو یا امیر ہو لیکن تندرستی ہو اس کے پاس، قیدی ہو یا اسیر ہو، اسیر بھی قید کو کہتے ہیں، کہ لیکن تندرست ہو، صحت مند ہو، مفلس ہو یا حقیر ہو پر تندرست ہو، کہ انسان اگر ضرورت مند بھی ہے یا کوئی بھکاری بھی ہے لیکن اگر تندرستی ہے، اس کے پاس صحت ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، کہ سارے کاموں میں سے، ساری باتوں میں سے بہترین بات یہی ہے کہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو گھر میں اپنے میری و حشمت پناہی ہے، میری کہتے ہیں سربراہی کو، حشمت و پناہی شان و شوکت کو، کہ میری جو سربراہی ہے، جو میری گھر میں شان و شوکت ہے، بن تندرستی سب وہ خرابی تباہی ہے، تندرستی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تندرستی یارو بڑی بادشاہی ہے، کہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو صحت ہے بہت بڑی یعنی کہ جو بادشاہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سچ پوچھئے تو عین یہ فضل الہی ہے،
اگر سچ پوچھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ مطلب دوبارہ یہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو بہترین بات ہے وہ یہی بات ہے، یا یہی بات جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تندرستی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ادنا ہو یا غریب ہو، ادنا کہتے ہیں چھوٹا، تونگر ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، یا بادشاہ شہر کا یا ملک کا وزیر ہو، کہ اگر وہ شہر کا بادشاہ بھی ہے یا وزیر بھی ہے سب کو تندرستی و حرمت ہی دل پذیر، کہ سب کو جو تندرستی ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دل عزیز ہوتی ہے، یہ سب کو جو ہے وہ تندرستی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جو تو نے اب کہا سو یہی سچ ہے اے نذیر۔ اب دیکھیں یہ جو اس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی، انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اے نذیر، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے کہ تندرستی، عزت، ہر چیز چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے، لیکن عزت سے بھی پہلے کیا چیز ہے؟ تندرستی۔ اگر انسان کے پاس صحت ہے، اگر وہ بالکل ٹھیک صحیح سلامت ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، کہ سب کاموں میں سے بہترین، سب باتوں میں سے بہترین بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تندرستی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس سبق کی جو ہے وہ پڑھائی مکمل ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو تندرستی ہے، جو صحت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب سب بچے اپنا سمر پیک والیوم 2 کا پیج نمبر 4 کھول لیں۔ ہم نے تندرستی کی پہلے پڑھائی کی، اب ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے۔ پہلے دیکھیں حرمت، عزت، وقار، چلن، طور طریقہ، بے زر، غریب جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اسیر، قیدی جسے قید خانے میں رکھا گیا ہو، تونگر، دولت مند یعنی جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، دھن، دولت، چمن، باغ یا گلستان، مری، سرداری یا گھر کی بادشاہی، حشمت پناہی مطلب شان و شوکت، دل پذیر جو دل کو لبھائے یا دل کو اچھا لگے۔ آپ سب بچے پیج نمبر 5 کھولیں۔ سوال نمبر 2 میں اب ہم الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ تو پہلے بچوں جو یہ الفاظ آپ کے سامنے دیے ہوتے ہیں، آپ ان الفاظوں کے اپنے بھی جملے بنا سکتے ہیں، اپنے الفاظوں سے جملہ نیا بنا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ان جملوں کو سے اپنے نئے الفاظ سے ایک نیا جملہ بنایا کریں، ٹھیک ہے۔ پہلا الفاظ ہے تندرست۔ ایک تندرست انسان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ مفلس شخص آسائش و آرام کا عادی نہیں ہوتا۔ ادنا، ہم مطلب چھوٹا سا، ہم جو ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ حرمت، عزت، خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے ہم غلام مصطفیٰ اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں۔ تونگر، غریب ہو یا تونگر سب کا مالک اللہ ہے۔ تونگر کسے کہتے ہیں؟ امیر، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 3، اب آپ نے یہ سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پہلے بند میں شاعر نے تندرستی کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا ہے، وضاحت کریں۔ شاعر تندرستی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اسے دھن و دولت سے حاصل نہیں کر سکتے، مطلب پیسے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک صحت مند انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ زندگی کے ہر موقع کا لطف اٹھاتا ہے، یعنی کہ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر کے گزارتا ہے۔ اب بے سوال دیکھیں، تندرستی ہر انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، مثالوں سے واضح کیجیے۔ تندرستی ہر انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ ایک تندرست انسان ہی اپنے تمام کام جو ہے وہ خود کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کی آنکھ خراب ہو تو وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، وہ کسی کے محتاجی کے بغیر کوئی کام اپنا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کا معدہ خراب ہے تو انسان کھانا بھی نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو تندرستی جو ہے، صحت ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔
اب آخری کوشچن دیکھیں، انسان کے پاس بے پناہ دولت ہے مگر تندرستی نہیں، تو پھر یہ دولت کیسے بیکار ہو جاتی ہے، وضاحت کریں۔ اگر انسان کے پاس بے پناہ دولت ہے مگر صحت نہیں تو زندگی کی ہر چیز اس کے لیے بے مزہ ہے۔ جیسا کہ وہ اچھا کھانا خرید تو سکتا ہے مگر بیمار ہونے کی وجہ سے اسے کھا نہیں سکتا، اسی طرح وہ نرم بستر خرید تو سکتا ہے مگر چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ ہمیں اپنی جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے تو یہ ہمارے پاس پیسے سے بھی بڑی دولت ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سوال نمبر 4 کے اندر الفاظ متضاد۔ الفاظ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الفاظ الٹ۔ ٹھیک، کالا گورا، اونچا نیچا، امیر غریب، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ الٹ یا الفاظ متضاد کہلاتے ہیں۔ امیر، غریب، تندرست، بیمار، بادشاہی، فقیری، سچ، جھوٹ، درست، غلط، حرمت، بے حرمتی، شہر، گاؤں، عاجز، متکبر، جو بندہ غرور کرتا ہو، ادنا، اعلیٰ، مرد، عورت، قیدی، آزاد، آبرو، بے آبرو۔ ٹھیک ہے، یہاں ہمارا جو ہے وہ سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب سب بچے جو ہیں وہ پیج نمبر 8 کھول لیں۔ بچوں آج ہم ایک مضمون کریں گے، حقوق العباد۔ حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے بندوں کے حقوق۔ حق مطلب جو کہ انسان کا ایک دوسرے پہ حق ہے، اور عباد مطلب انسان، بندے۔ تو حقوق العباد میں ہم جو ہیں وہ بندوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے کہ بندوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں اور ہمیں کس طریقے سے ادا کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے دیکھیں بچوں، جو ہمیں مضمون لکھنا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں جس ٹاپک پہ ہمیں مضمون لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے تو اس پر آپ نے سب سے پہلے اس کی تعریف لکھنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا تعریف لکھنی ہوتی ہے، تعریف لکھنے کے بعد اس کا جو آپ اس کی اہمیت کو لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کا آپ نے استعمال لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد اینڈ پر اس کے اگر آپ نے استعمال کیا اس کے جو ہے فوائد لکھیں، اس کے بعد آخر پہ آپ اس کا جو ہے اجر لکھیں یا اس کے فائدے لکھیں کہ آپ کو اس کرنے سے کیا ہوا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ بہترین اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا بننے کی یا ہمیں بھی ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی مضمون جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا لکھنی ہوتی ہے؟ تعریف۔ تو آپ سب سے پہلے کیا لکھا گیا ہے؟ دنیا میں 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے حقوق ہیں؟ 2 طرح کے۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد مطلب بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ سے مراد ہے اللہ کے حقوق اور حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے ان کے ایک دوسرے پر کچھ جو حقوق ہیں وہ واجب ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کے حقوق دوسرے انسان کے فرائض بن جاتے ہیں۔ انسانوں میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ والدین کا حق ہے کہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہلاک ہو جائے، کہ وہ شخص مر جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ دیکھیں بچوں، اس لائن سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اپنے والدین پر کتنا حق ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنے سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے، اور جو شخص خدمت نہیں کرتا تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور ہلاک ہوگا اگر وہ مر جائے اس کے لیے آپ بدعا یعنی کہ آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر جائے۔ تو وہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح آپ نے اس طرح کے الفاظ بولے ہیں تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ قرآن میں دعا سکھائی گئی ہے جو ہماری نماز کا مستقل حصہ ہے۔ رب اغفرلی والی والی دہی یا والی والی دہیا، اے میرے رب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ اب ہم ہر نماز کے اندر یہی الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اسی طرح بچوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کریں، ان کی تمام دنیاوی ضرورتوں کا خیال رکھیں، انہیں معاشرے کا کارآمد فرد بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. والدین کے بعد انسان کا سب سے قریبی تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں وسعت یعنی کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو اور عمر دراز یا لمبی عمر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، مطلب اچھا سلوک کرے. صلہ رحمی سے مراد رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے اور ہر مشکل میں ان کی مدد کرنا ہے. اساتذہ کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، مطلب آپ کے جو استاد ہیں تو ہم لوگ آپ پہ بھی آپ کے کچھ حقوق ہیں اور ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں آپ پر اور آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں ہم پر. اساتذہ اپنے شاگردوں کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہے، اس لیے شاگردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں، ان کے لیے دعائے خیر کریں اور کسی بھی موقع پر استاد کی عظمت کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں. ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں سے ہمارا تعلق قائم ہو جاتا ہے. ان میں سے سب سے اہم ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں. ہمارے اسلام ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کی اتنی تاکید کی کہ مجھے لگنے لگا کہ کئی ہمسائے کو وراثت میں بھی، وراثت وہ ہوتی ہے جو ہمارا خاندانی پیسہ جو ہوتی ہے جو والدین سے ہمیں ملتا ہے، اس میں بھی وراثت میں حقدار نام بنا دیا جائے. یعنی اتنی زیادہ جو ہے ہمسایوں کا حق ہے ہمارے اوپر ایک دوسرے پہ. مریض کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. جب بھی مریض کی عیادت یعنی کہ اس کے حال چال پوچھنے کے لیے جائیں تو اسے صحت اور تندرستی کی دعا دیں. اگر اسے مالی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی ہر ممکن مدد کریں. غرض دنیا کے تمام افراد آپس میں کسی نہ کسی شکل میں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ترین امر ہے. مطلب یہ کہ ان کے بغیر لوگوں کے بغیر بندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ ان کے بغیر جو زندگی گزارنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. ٹھیک، تو اب اس پورے سبق میں ہم نے کیا جو مضمون ہے وہ کیسے ہم نے یاد کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حقوق جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. ٹھیک ہے، اب پھر آپ نے حقوق العباد کی اور حقوق اللہ کی جو ہے وہ اس کی آپ نے بتانا ہے کہ کیا مطلب ہے، ان دونوں کے کیا حقوق ہیں. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ ہم جو والدین کے بارے میں لکھنا ہے کہ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد جو والدین کے بچوں پہ اور بچوں کے والدین پہ کیا حقوق ہیں وہ لکھیں گے. پھر آ جائیں گے پڑوسی آ جائیں گے، پھر ہمسائے پڑوسی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر رشتہ دار آ جائیں گے. رشتہ دار آنے کے بعد کون آ جائیں گے؟ اساتذہ، مریض. اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں آپ لوگوں نے یہ پڑھ کر خود سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. ٹھیک، چلیں اب یہاں آپ کا جو کام ہے وہ مکمل ہوتا ہے آج کا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.